اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب امجد عزیز ملک صاحب، جناب کونسل جنرل آف ایران، ہمارے برادر ملک ایران کے کونسل جنرل، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں امجد عزیز ملک صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا آج سی پیک کے حوالے سے پارٹ 2 کہیں یا 2.0 کہیں، جو بھی اس کا نام دیں، کہ ہم تبادلہ خیال کر سکیں، ہم اس کے اوپر بات چیت کر سکیں۔ میں ان کے چائنا ونڈو آفس کا میں نے پہلے بھی جب میں نے حلف اٹھایا تو ان کے بعد ایک فنکشن پہ میں گیا، اور میں ان کو بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کم از کم ایک ایفرٹ کی ہوئی ہے سی پیک کے حوالے سے، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے۔ اور آج کے بھی یہ سیمینار جو ہے یا آج کی جو کانفرنس ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیوٹی ہماری اس میں ہے کہ آج یہ کر رہے، اور مختلف اس سے پہلے بھی پہلے فیز میں جو اسپیکر تھے سیشن میں، بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سینئر لوگوں کا ایک پینل تھا یا اسپیکرز تھے، اور ابھی بھی جن دوستوں نے یہاں پر بات کی سی پیک کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں جو آج امجد عزیز ملک صاحب نے کی ہے، دیکھیں سی پیک جو ہے وہ ہمارے جب جو بات کرتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سے، ہم ایز اے خیبر پختونخوا ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم اس سے کیا چیز اچیو کر سکتے ہیں۔ ہم اس پہ بڑے خوش ہیں کہ ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بڑا ہے، ہم مانتے ہیں کہ چیز ہے، لیکن اس میں ہم کتنا حصہ اپنی طرف خیبر پختونخوا کی طرف لے کے آ سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم روڈ کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں ایک ہی حقلہ ڈی خان، اگر آپ روڈ کی اگر دیکھیں تو ہمارے ایک ہی ڈسٹرکٹ میں وہ روڈ گزری ہے، ڈیر اسماعیل خان، اور وہ فیز 1 میں، اور وہ بھی کوئی موٹر وے نہیں ہے جس کو ہم منی موٹر وے کہیں۔ میں بھی لنچ میں سے بات کر رہا تھا کہ وہ ایک ہائی وے پلس کہہ سکتے ہیں، نہ وہ موٹر وے ہے اور نہ ہائی وے، تو درمیان والا وہ ہے۔ اور ابھی ان کے جو سیکنڈ فیز ہے جو کہ ڈی خان سے آگے اس کنیکٹیویٹی ہے بلوچستان کی، اس پہ بھی کام جو ہے وہ سست روی کا، میں نے پچھلے دنوں بھی کوشش کی کہنا چاہیے کہ چیئرمین سے میری بات ہو سکے، لیکن ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، کہ اس پہ بھی کام بڑی سست روی سے جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم بیٹھ کر، ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا، تمام طبقے فکر کے لوگوں کو، ہم اس سے کیا فوائد اٹھا سکتے ہیں۔ کیونکہ جب بات ہوتی ہے کہ ہم چائنا کے پاس جاتے ہیں، دیکھیں اس وقت کوئی بھی دنیا آپ کو کوئی پیسے دینے کو ایسے تیار نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ جی مجھے پیسے دیں اور میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں۔ آپ نے ان کو پروجیکٹس دینے ہیں کہ ہم پروجیکٹس پہ کیا کر سکتے ہیں۔ رشیا کئی ایک اچھا پروجیکٹ میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہے، لیکن جو اس کا سیکنڈ جو دوسرا آپ نے دے دیا ڈی خان میں درابند، تو درابند میں مجھے بتائیں، یا آپ کے پی کے جو ہمارے دوست ہیں اور جو جن کو ڈی خان کا پتہ ہے کہ درابند میں کون سے انویسٹر جائے گا اور انویسٹمنٹ کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا جگہ ہے جس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور میں نے اس پہ وفاقی حکومت کے ساتھ بھی اور چائنیز ایمبیسڈر سے بھی اس بات کی تھی کہ ہمیں اس کے اوپر ری تھنک کرنا پڑے گا کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا شفٹ کر لیں سی پیک کے ساتھ ہی تو بہتری یہی ہوئی۔ وہاں پہ درابند میں اس وقت جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو کوئی بھی انویسٹر ڈی خان کا وہاں پر انویسٹ نہیں کرنا چاہتا، تو آپ پاکستان سے کس انویسٹر کو لے کر جائیں گے اور وہاں پر کہیں گے آپ یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کریں۔ تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں ایک ہوم ورک کرنا پڑے گا، اور وہ ہوم ورک ہمیں مل کے ایک ہماری پروونشل گورنمنٹ کو پلے کرنا پڑے گا کہ وہ وفاق کے پاس جائے کہ آپ جب چائنا جاتے ہیں، آپ جب سی پیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے ہمارے پاس یہ پروجیکٹس ہیں، یہ ہماری پرائورٹیز ہیں، اور اس کو ان پروجیکٹس کو آپ ہمارے سی پیک میں اس چیزوں کو رکھیں۔ ہمیں اپنے ڈیلیگیشنز بھیجنے چاہیے۔ ہمیں اگر پنجاب کی سی ایم چائنا جا سکتی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو ہمارے سی ایم صاحب بھی جا سکتے ہیں چائنا کے پاس، اور وہ بھی اپنے پروجیکٹس وہاں پر پچ کر سکتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا جو ہے ایک کوریڈور جو ہمارا سی پیک ہے، تو ہمارے بھی یہ پروجیکٹس ہیں، اور اس کو بھی جو ہے تھرو ای اے ڈی ہو، تھرو فیڈرل گورنمنٹ ہو، چائنا کے ساتھ بات چیت ہو، تو ہمیں ان کو اس پہ انگیج کرنا چاہیے تاکہ ہم اس چیز میں
جو فنڈز آ رہے ہیں اس میں ہم اپنا ایک خاطر خواہ حصہ لے کے جا سکتے. کیونکہ خیبر پختونخوا نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں خیبر پختونخوا نے جتنی قربانی دی ہیں، چاہے وہ وار آن ٹیرر کے حوالے سے ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اگر آپ دیکھیں چیزیں دیکھیں. ہمارے ساتھ پڑوس میں اس وقت خوش قسمتی ہے، بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ 4 سالوں بعد کوئی نہ کوئی سپر پاور اٹھتا ہے اور وہ افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ ناکام لوٹتا ہے تو پھر وہ جس کا جو جتنا بھی بچا کچا گند ہے اسلحے کی صورت میں جو چھوڑ کے جاتا ہے، وہ پھر ہمارے اوپر ان کا تجربہ ہوتا ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ملیٹنسی اگر ہمارے صوبے میں ہے تو وہ کہاں سے آئی ہے؟ وہی انہی لوگوں نے وہی ہتھیار جو 8 سے 10 ارب ڈالر کے ہتھیار جو ہمارے نیٹو فورسز چھوڑ کے گئی ہیں، تو وہی ہتھیار آج ہمارے اوپر استعمال ہو رہے ہیں. چاہے وہ سنائپرز گنز ہیں، چاہے وہ نائٹ ویژنز ہیں، چاہے وہ تھرملز ہیں، وہ ہمارے اوپر استعمال ہو رہے ہیں. اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز کو سوچنا چاہیے. ماضی میں بھی جب ہم ایک جنگ ان کے ساتھ لڑے مل کر، تو جب ان کا موٹو پورا ہوا تو پاکستان کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے. آج دوبارہ وہی چیز ہے. انٹرنیشنل فورسز تو یہاں سے بھاگ گئی ہیں، لیکن چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے وہ ہتھیار ان کے حوالے کر دیے ہیں، ملیٹنٹس کے حوالے، جو آج پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اور پاکستان اکیلا اس جنگ کو لڑ رہا ہے اپنے اس صوبے میں. اگر ہمارے 2 صوبوں کے حالات خراب ہیں، بلوچستان کے اور خیبر پختونخوا کے، تو خیبر پختونخوا کی سچویشن بلوچستان سے ڈیفرنٹ ہے. اور کیوں خراب ہے؟ وہ انہی کی وجہ سے، انٹرنیشنل فورسز کی وجہ سے. کیونکہ جب وہ جنگ ہار کے بھاگ جاتے ہیں تو وہی چیزیں ہمارے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے. اور سی پیک کے ساتھ ساتھ اگر ہم جب یہ بات کرتے ہیں، کیونکہ جب میجورٹی جو پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو وہاں پر افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، افغانستان اس میں ملوث. اور ہم نے ہمیشہ ان سے بات کی ہے کہ آپ مہربانی کریں اپنی سرزمین، چاہے وہ پاکستان کا دشمن وہاں پہ بیٹھا ہے، چاہے چائنا کا دشمن وہاں پہ بیٹھا ہے، چاہے سی پیک کا دشمن وہاں پر بیٹھا ہے، اور وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں، تو ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے وہ پاکستان اور خاص کر خیبر پختونخوا پہ ہوتا ہے. لہٰذا ان سب چیزوں کا جو ہے ہمیں ادراک، اور اس چیز کا اس کا حل جو یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر اپنے صوبے کے متعلق سوچنا ہوگا. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارے پاس کوئی مسیحا پنجاب سے، سندھ سے یا بلوچستان سے آئے گا، یا کشمیر سے آئے گا، یا گلگت بلتستان سے آئے گا، کوئی نہیں آئے گا. آپ کے پاس کوئی کسی مسیحا نہیں ہے نا ہم لوگوں کے پاس. اور ہم نے اپنے مسائل خود ہی حل کرنے ہیں. کہ ہم اپنے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں، ہم اس صوبے کو کیسے پرامن بنا سکتے ہیں، ہم ایک صوبے کو جو ہے وہ کیسے ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں. اس میں ہماری پروونشل گورنمنٹ اور پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے. اگر ہم سب مل کر اس صوبے کی ترقی کے متعلق، کیونکہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں جب 2008 سے 13 تک حکومت تھی تو بہت سے لوگ تنقید کرتے جی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کیوں اتنے چائنا کے وزٹس کر رہے ہیں. اور جب ان کے 12-13 وزٹس کے بعد پتہ چلا، اور جب ہم نے گوادر پورٹ چائنا کے حوالے کیا تو پھر پتہ چلا کہ جی یہ تو سی پیک ہے. اور پھر ہر کسی کوئی اس کو کیش کرنا چاہتا کہ یہ تو ہمارا خواب تھا، ہم نے شاید یہ کیا ہے. تو چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ چیزیں آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتی ہیں. لہٰذا اس چیزوں کو ہمیں دیکھتے ہوئے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان اپرچونیٹیز سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اسکوپ ہے خیبر پختونخوا میں اگر ہم مل کر اس صوبے کی ترقی کے لیے کام کریں. میں امجد عزیز ملک صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں، اور آپ سب تمام دوستوں کو مشکور ہوں کہ آپ یہاں پر گورنر ہاؤس آئے. گورنر ہاؤس کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے ہیں. میں نے جیسے پہلے مختلف موقع پہ کہا کہ جو بھی جس طبقے فکر کے لوگ بھی یہاں پر آنا چاہتے ہیں، یہاں پر اپنے کانفرنسز، سیمینار صوبے کی بہتری کے لیے کرنا چاہتے ہیں، میرے دروازے ہمیشہ ان کے لیے کھلے رہیں گے اور آئندہ بھی کھلے رہیں گے. اور میں ملک صاحب سے کہوں گا کہ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے شارٹ ٹرمز میں زیادہ ہونی چاہیے، اور سیمینارز ہونے چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، تاکہ ہم صوبے کو جو ہے ایک ترقی یافتی صوبہ بنا سکیں. ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ایک اچھے تعلقات چاہتے ہیں. میں یہاں پر ایرانی کونسل جنرل کے ہمارے جو بھائی بیٹھے ان کے بیٹھنے کا یہ بھی ایک اس پہ ایک اپرچونٹی ہے دیٹ وی شوڈ ورک آن دس پاک ایران مارکیٹس which were started in last government. So I think one market has been established, so we should start on other markets also that trade with Pakistan, China, Iran and China should start more and more. And I am also looking forward for a visit to Iran also. We are always with our Irani
brothers and sisters, and inshallah ta'ala, we have got good neighbors like Iran. Best wishes for you and your country. Thank you very much, Ji sir.